جب کتاب کسی کی دوست بن جائے تو وہ اکیلے نہیں رہتا، لیکن اگر شفیق الرحمان کی کتابیں کسی کی دوست بن جائیں تو اس کی تنہائی دور دور تک پھیلی ہوئی خوشبو سے مزین ہو جاتی ہے۔ شفیق الرحمان کی تحریروں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ شفیق الرحمان کی تحریروں سے مثبت سوچنے کا سبق ملتا ہے، سنہرے اور روشن خواب دیکھنے کو ملتے ہیں، قدرت کے ہر سو بکھرے ہوئے رنگوں کا تعارف ملتا ہے اور زندگی کی خوبصورتیوں اور تلخ حقیقتوں کے ساتھ سلیقے سے نمٹنے کا ہنر سیکھنے کو ملتا ہے۔ شفیق الرحمان اپنی تحریروں کے ذریعے مایوسی، انتشار، ہجر اور تنہائی کے بجائے شگفتگی، قہقہے، خوشیاں اور رفاقت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام مزید حماقتیں ہیں۔ یہ کتاب 1954 میں منظر عام پر آئی۔ اگر آپ کو طنز و مزاح میں دلچسپی ہے تو یقینی طور پر نامور ادیب شفیق الرحمان صاحب کی یہ کتاب آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اس کتاب میں شفیق الرحمان امید، خوشی، مسکراہٹ، محبت اور زندگی کے تلخ حقیقتوں کو اپنے کرداروں میں ایسے سموتے ہیں کہ کتاب پڑھنے والا ان کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 کو پنجاب کے ایک ضلع ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کرنے کے بعد یہ برطانوی دور میں انڈین آرمی کے شعبہ طب سے وابستہ ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد وہ پاک فوج کا حصہ رہے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کی۔ انہوں نے دوران تعلیم ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کی پہلی کتاب کرنیں 1938 میں اس وقت سامنے آئی جب وہ میڈیکل کے طالب علم تھے۔ شفیق الرحمان نے جس دور اور جس ماحول میں مزاحیہ ادب میں قدم رکھا، یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں مزاحیہ ادب کی ابھی آبیاری ہو رہی تھی، اور پھر ان کی تحریروں نے مزاحیہ ادب کی ایک ایسی سمت معین کی جو آج بھی بہت واضح نظر آ رہی ہے۔ شفیق الرحمان نے ریٹائر زندگی کے آخری کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے اور 19 مارچ 2000 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں 2001 میں حکومت پاکستان کی جانب سے فوجی اور ادب کے میدان میں خدمات پر ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، مگر وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی شگفتہ تحریریں آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہیں۔ مزید حماقتیں ایک منفرد تصنیف ہے، اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست آپ ملاحظہ فرمائیے اور پھر آخر میں ہم اس کتاب سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ منگیتر کو خط۔ جناب بھائی صاحب، آپ کا خط ملا۔ میں آپ کو ہرگز خط نہ لکھتی، لیکن پھر خیال آیا کہ آپ کی بہن میری سہیلی ہیں اور کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کبھی ایک غیر مرد کو خط لکھوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ خط لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ ایک شریف گھرانے کی ایشیائی لڑکی سے مخاطب ہیں۔ احتیاطاً تحریر ہے۔ میرا آپ کو خط لکھنا اس امر کا شاہد ہے کہ ہم لوگ کس قدر وسیع خیالات کے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ رشیدہ اور حمیدہ کو جانتے ہیں۔ کلثوم اور رفعت سے بھی واقفیت رہ چکی ہے۔ ثریا اور اختر کو خط لکھا کرتے تھے۔ آپ کو کلپ میں ناچتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک شام کو آپ چمکیلی سی پیلے رنگ کی چھوٹے سے گلاس میں پی رہے تھے اور خوب کہہ لگا رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہمیں یہ ہوا نہیں لگی، نہ اس روش پر چلنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے ہاں جہاں مذہب، شرافت اور خاندانی روایات کا خیال ملحوظ ہے، وہاں اعلیٰ تربیت اور بلند خیالی بھی ہے۔ میں BA آنرز میں پڑھتی ہوں، شام کو مولوی صاحب سے بھی پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے مجھے تانگے میں کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے برقعے کا نقاب الٹ رکھا تھا۔ آپ نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا۔ اول تو میں ہمیشہ کالج کار میں جاتی ہوں، دوسرے یہ کہ میں نقاب نہیں الٹاتی۔
ہمیشہ برقع میرے ہاتھ میں کتابوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، مجھے ٹھوس مطالعے کا شوق ہے۔ ابا جان کی لائبریری میں فرائڈ، مارکس، کارل لائن اسمتھ اور دیگر مشہور مفکرین کی کتابیں موجود ہیں۔ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھنی شروع کی تھی تو یوں معلوم ہوا تھا جیسے یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے معلوم ہے۔ فلسفی پڑھی تو محسوس ہوا کہ جیسے یہ سب درست ہے۔ سوشل سائنس پڑھنے لگی تو لگا واقعی یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہمیں ایک نہ ایک روز تو جدید تہذیب کے دائرے میں آنا تھا۔ زمانے کو 20ویں صدی تک بھی پہنچانا ہی تھا۔ میرے خیال میں کافی مطالعہ کر چکی ہوں، چنانچہ اب آج کل زیادہ نہیں پڑھتی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ ادیبوں میں مجھے کون پسند ہے، سو ڈپٹی نذیر احمد، مولانا راشد الخیری، پنڈت رتن ناتھ سرشار میرے محبوب مصنفین ہیں۔ شاعروں میں نذیر اکبر آبادی مرغوب ہیں۔ خواتین میں ایک صاحبہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے صرف 2 ناول لکھے ہیں جن میں جدید اور قدیم زیورات، پاکیزات، بیاہ شادی کی ساری رسوم اور طرح طرح کے کھانوں کے ذکر کو اس خوبصورتی سے سمو دیا ہے کہ یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ ناول کہاں ہیں اور یہ چیزیں کہاں۔ ایک اور خاتون ہے جو باوجود ماڈرن ہونے کے ترقی پسند نہیں ہے۔ ان کے افسانے، ان کی امنگیں، ان کی دنیا سب کچھ صرف اپنے گھر کی فضا اور اپنے خاوند تک محدود ہیں۔ مبارک ہیں ایسی ہستیاں۔ ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ان کا رنگ مشکی ہے اور رینک لگاتی ہے۔ آپ کی جس کزن کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے کلب میں دیکھا تھا، ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ خود وہاں کیا کر رہی تھیں۔ یہ جس حمید صاحب کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہیں تو نہیں جو گورے سے ہیں، جن کے بال گنگریالے ہیں اور داہنے ابرو پر چھوٹا سا تل ہے، گاتے اچھا ہیں، روٹتے بہت جلد ہیں؟ جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتی، نہ کبھی ان سے ملی ہوں۔